اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو تم کو یقین ہونا چاہیے نبی کریم حیات النبی ہیں، موجود ہیں، تو آپ کیوں شکی مزاج بنے ہوئے ہیں؟ آپ آفس میں جاتے ہیں، نوکری میں جاتے ہیں، ساتھ یہ چیزیں پڑھتے رہیں، کیا تمہارے تو چلتے پھرتے ہو جاتی ہیں، اور ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھیں، یہ وظیفے پورے ہو جائیں، ہر وقت عادت بنا لیں، کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمیہ نہ چھوڑیں۔ اگر یہ کثرت تم نے کی تو نبی کریم کی وہ جو حدیث ہے دوسری، اس سے آپ کو بے انتہا فیض پہنچے گا۔ جیسے ایک صحابی کو آپ نے فرمایا مجھ پر درود زیادہ پڑھو، اس نے کہا وقت نکالوں گا، ایک حصہ وقت نکالوں گا۔ آپ نے پھر اس کو کہا تیرے لیے اچھا ہوگا اگر زیادہ کر لے۔ اس نے کہا اور بڑھاؤں گا اور پڑھوں گا۔ آپ نے پھر کہا اور کر لو زیادہ، خیر الک، کہ تیرے لیے بہتر ہے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اگر تو کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جتنا وقت ہوگا درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا جی نے کہا اذن، اگر تو نے ایسا کیا جیسے کہہ رہا ہے، تکفا ہمک، جو بھی تجھے غم ہوگا خدا دور کر دے گا۔ گناہ سے مصیبت آتی ہے تو کہا تکفا ہمک، جو بھی تیرا غم ہوگا، پریشانی ہوگا، تکفا ہمک، خدا دور کرے گا۔ یغفر ذنبک، اگر جیسے گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہو گیا، خدا تجھے معافی میں رکھے، گناہ کی سزا تجھے نہیں ملے گی، اس لیے تو نے اس کے حبیب پہ درود پڑھا ہے۔ ہاں، تو ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ پاکستان میں یہ چیزیں آقا نے کہی ہیں، اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ مصیبتیں تم سے دور ہوں۔ تم چین کی دوستی کے لیے پیچھے بیٹھے ہو، ابھی تمہارا لیڈر گیا ہے چین میں تیل کے وہ پمپ لگانے، پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، لینے لگانے۔ تو شعر ہے کوئی کہ ہم نے مانا تم غفلت نہیں کرو گے، لیکن جب تک تمہارے آنے تک ہم موت میں ہی چلے جائیں گے۔ آپ ان کے آسرے پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، حیات النبی ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ بتاؤ، تو شک نہ کریں، آقا کی کلام میں شک کرنا چاہیے۔ تو خدا آپ کو توفیق دے، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کل اعوذ بفلق برب الناس، اس کی ترتیب پکی کر دیں، اپنے بچوں پر پھونکیں صبح شام، ان کو جادو کا اور دوسرے اثر سے آسیب وغیرہ کے نہیں ہوں گے۔ یہ وظیفہ بنا لو۔ کتنی پریشانی ہوتی ہے عاملوں کے پاس جانا، بچے کا توازن نہ رہنا، عورتوں کے حالات اچھے نہ رہنے، یہ شیطان بڑا دخل دیتا ہے، جنات۔ یہ فرق برب الناس، یہ چیزیں ترتیب ہمارے پاس ہے، وہ مفت میں لے جائیں اور ہمیں دوا دے دیں بس اور پیسہ نہیں مانگتے ہیں آپ سے، پیسہ اپنی جیب میں رکھو، بینک میں رکھو۔